الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़मान में खैर आफ़ियत के साथ रखें। हम पढ़ रहे सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 121 121 तक हम पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलु वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तख़िज़ु मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिर बैतिय लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्किस सुजूद। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्म अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बिअसल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर हम पीछे से भी थोड़ा दोहरा लेंगे। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी से फ़िदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिशी आदमी को फ़ायदा देगी, और ना मुजरिमों को कहीं से कोई मदद पहुंच सकेगी। याद करो कि जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया तो उसने कहा, मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने अर्ज़ किया, और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है?
اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا تھا کہ مشرق اور مغرب کوئی بھی سمت ہو سبھی اللہ کی، کیونکہ تم اللہ کو ہر جگہ موجود پاؤ گے۔ یہ ہے کہ تحویل قبلہ جب ہونے والا تھا کہ قبلہ کے رخ چینج کرنا، اس وقت کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے پہلے سے ہی اس بات کو جو واضح کیا کہ سمتوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے جس طرح کا بھی چاہے حکم دے سکتے ہیں اپنے بندوں کو، اور ہر حکم میں انسان کی جو ایمان لانے والے ہیں ان کی کیا ہے آزمائش ہے کہ اللہ کے حکم کو کس طرح سے وہ قبول کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں بغیر چون و چرا کیے ہوئے، بغیر کیوں کیا کس لیے یہ کہے ہوئے اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہاں تم اللہ کو پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ان تمام باتوں سے جو یہ شرکیہ باتیں کرتے ہیں، یہ مشرک جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو کسی کو بیٹا بنا دیا، اللہ کو فرشتوں کی بیٹیاں بنا دیا، اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، نعوذ باللہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جو علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پاک ہوں ان تمام باتوں سے، اور سب کچھ دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بنانے والا وہی ہے، وہ جس بات کا حکم دیتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم دینے کی دیر ہوتی ہے کہ اس کام کو ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نادان لوگ ہیں، اور یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں لاتا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ بھی جو ہے اپنے رسولوں سے اس طرح کے سوالات کر چکے ہیں، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے جو ہے قبیلے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا، ان کی قوم نے کہا تھا کہ جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، جب تک کہ ہم اعلانیہ آپ کے رب کو آپ سے کلام کرتا ہوا نہ دیکھ لے، تو یہ ساری باتیں جو تھی، یا جب تک ہم اعلانیہ آپ کے رب کو نہ دیکھ لے، تو اس طرح کے سوالات یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات نہیں کرے گا، ہمارے پاس جو ہے ایک ایک بندے کے پاس اللہ کی کتاب نہیں نازل ہو جاتی، تب تک ہم جو ہے اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا ہے، آپ تو صرف اس علم حق کو پہنچانے والے ہیں لوگوں تک، لوگوں کو خوشخبری دینے والے ہیں اس علم حق کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے، کہ جو مانے گا اسے جنت ملے گی اور جو نہیں مانے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار نہیں ہو، تمہارے ذمے ہے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور جو بھی عمل کرے گا ہر شخص اپنے عمل کے پھیر میں آ کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عیسائی اور یہودی اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلو، جب تک تم ان کی پیروی نہ کرو، جو وہ زندگی میں اپنا راستہ اختیار کیے ہوئے اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں، اپنے دین سے بھٹک چکے ہیں، اللہ کی راہ سے ہٹ چکے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے راستے پر چلو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ علم جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیسے ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، اور اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ سچے دل سے ایمان لانے کا مطلب بھی عمل کرنا ہی ہے۔ صرف مان لینا یہ بات نہیں کہ ہم نے مان لیا تو ہم ایمان لے آئے، ہم نے مانا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر عمل کرنا سچے دل سے ایمان لانے کی بات ہے۔ اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے، یعنی ماننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے، کفر کا رویہ اختیار کرے، وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔
اس قرآن پر عمل کرنا ہے، اسے صرف رٹو طوطوں کی طرح سے نہیں پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ اب آج جو ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین اب بنی اسرائیل کو پھر سے یہاں مخاطب کر رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو میری نعمت کو۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، جو کہ مدینے کے اطراف میں یہودی آباد تھے، اور جو آگے حبشہ میں اور دوسری جو تھیں مملکتیں تھیں وہاں پر عیسائی آباد تھے، تو اللہ رب العالمین جو ہے ان سب کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو، میں نے تمہیں جس سے نوازا تھا۔ اور وہ نعمت کیا تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو تھے پے در پہ ایک دوسرے کے بعد جو ہے بنی اسرائیل میں ہی آئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں ہی کتابیں نازل کیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبور جو تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ صرف یہ آخری کتاب جو ہے قرآن پاک جو ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر ہمیں بتایا کہ دیکھیں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس کام کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو تمہیں وہ نعمت دی تھی، ایک لمبے عرصے تک تمہیں وہ نعمت دی تھی کہ تمہاری قوم میں پیغمبر بھی آئے، میری کتابیں بھی آئیں، لیکن جب تم لوگوں نے میری نعمت کو جو ہے غلط استعمال کیا، میری نعمت کی قدر نہیں کی، تم نے دین کو تبدیل کر دیا، اللہ کی راہ کو چھوڑ کر بھٹک گئے، تو پھر تم سے وہ نعمت چھین لی گئی۔ اور پھر وہ نعمت کسے عطا کی گئی؟ بنی اسماعیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ فضیلت اب مسلمانوں کو حاصل ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اسے پہنچانا بھی ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے، جس دن، وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ ہوگا قیامت کا دن، وہ ہوگا روز حساب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ذرہ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا کہ اس کی جان چھوٹ جائے۔ اگر کوئی اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا، جس پر اللہ کا عذاب جو ہے اس کی پکڑ ہو گئی، اور وہ اللہ کے عذاب کا مستحق قرار دیا گیا، سزا کا مستحق قرار دیا گیا، تو اس دن اس سے کوئی فدیہ لے کر اس کی جان نہیں چھوڑی جا سکے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کی کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ اللہ جس کی سفارش سننے پر راضی ہو، یا جس کو اجازت دے کہ وہ کسی کے حق میں سفارش کرے، اور پھر وہ سفارش بھی اللہ قبول کرے۔ اب یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ اللہ جس کی حق میں چاہے گا سفارش سنے گا، اور جس کے حق میں چاہے گا سفارش قبول کرے گا، ورنہ کسی اس ایرے غیرے کی سفارش جو ہے کسی انسان کے کام نہیں آئے گی، فائدہ نہیں دے گی، اور مجرموں کو کہیں سے مدد نہیں پہنچ سکے گی۔ مجرم وہ جنہوں نے اللہ کے آیات کو، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا، جنہوں نے شرک، کفر اور منافقت نہیں چھوڑی، جو کہ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے، اور انہوں نے اپنا دین جو ہے وہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا، وہ کوئی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے نہیں گزرے تھے، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے چند باتوں میں آزمایا، اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سی آزمائشوں میں ڈالا تھا؟ سب سے پہلی آزمائش جو تھی جب وہ تنہا کھڑے ہو گئے تھے، اور اپنی قوم میں ایک اکیلے شخص تھے جنہوں نے کہا کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، تمہارا رب صرف ایک اللہ ہے۔ وہ جو نوجوان تھے، اکیلے تھے، ان کے والد خود بت بنایا کرتے تھے، ان کا نام آزر تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، اور اس کی حکومت تھی، اور وہ بڑا سخت اور ظالم بادشاہ تھا۔ اور اس نے جو کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دربار میں اس سے یہ کہا کہ میرا رب ایک ہے، تو اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے، تمہارے رب کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں ابھی حکم دوں تو ابھی تمہارا سر قلم کر دیا جائے، اور میں چاہوں تو میں تمہیں زندہ رہنے دوں، چھوڑ دوں۔
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا اس کے جواب میں وہ ششدر رہ گیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی رب ہو تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، اور وہ کافر ششدر رہ گیا، یعنی اب اس سے کوئی جواب نہیں بن سکا. تو پھر اس نے کیا کیا؟ ماننے کو تو تیار نہیں ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. تو آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا. ٹھنڈی ایسے ہو گئی، ایسی ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ وہ برف بن جاتی اور پھر اس میں وہ فریز ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کیا، یعنی اس میں وہ سلامت رہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. وہاں انہوں نے آگ میں پھینکوا دیا. اس کے بعد وہ اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا ملک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ عراق سے نکلے اور انہوں نے جو ہے اپنا ملک چھوڑ دیا، در بدر ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑی عمر میں اولاد عطا کی تھی. سب سے پہلے انہیں اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور اس کے بعد ان کو پھر کافی بڑھاپے میں جا کر جو ہے اسحاق علیہ السلام عطا کیے. اور اس کے بعد ان کی ایک تیسری شادی تھی جس میں سے ان کو ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا مدیان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو بے آب ہو گیا میدان میں مکہ میں لا کر چھوڑ دو. تو انہوں نے اپنی بیوی کو، حضرت بی بی ہاجرہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو جو کہ ابھی شیر خوار بچے تھے، ان کو لا کر یہاں مکہ کی سرزمین پر چھوڑ دیا جہاں کے خانہ کعبہ ہے اس وقت، اور وہاں پر چھوڑ دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے. اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مبتلا کیا جن کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے، اور وہ ان سب باتوں میں پورا اتر گیا. اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں بھی وہ پورے اترے. انہوں نے اپنے رب کی تمام باتوں کو، حکموں کو مانا، احکامات کو مانا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ جب ان کے امتحان لیے، جب ان کو آزمائش میں پورا اترتا ہوا دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جن کا دنیا میں رہتی دنیا تک نام رہے گا، کیونکہ انہی کی جو دو شاخیں تھیں، انہی کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. اس کا مطلب یہ ہے. تو ان میں سے جو ان کے 12 بیٹے تھے، تو ان میں سے جو بنی اسرائیل کی قوم چلی آگے، اس میں پے در پہ پیغمبر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک. پھر دوسری شاخ جو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جو کہ مکہ میں آباد تھے اور یہاں پر ان کے قبیلے آباد تھے. اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کا پیشوا بنایا. ہم سب کے لیے وہ ایک امام ہے، امام کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا یعنی امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ یعنی یہ آپ تو مجھے تو پیشوا بنا رہے ہیں، اب اپنی اولاد کی فکر سوار ہو گئی. ہمیشہ انسان جو ہے نا، اس کو کبھی بھی کوئی نعمت ہو اس کے پاس یا نہ ہو، اس کی اپنی اولاد کی فکر سوار ہوتی ہے، اور اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے انسان کو کہ اس کو فوراً ہر معاملے میں اپنی اولاد کی فکر ستاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی اولاد کی فکر نے آ لیا کہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے کہ آپ ان کو بھی دنیا کا پیشوا اور امام بنائیں گے؟ اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی وہ ظالم جو میری بات نہیں مانیں گے، چاہے وہ تمہاری اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں ان کو پیشوا بناؤں گا، ان کو امام بناؤں گا. میرا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو کہ سیدھے راستے پر ہوں گے، جو صحیح راستے پر چلیں گے، جو مجھ پر ایمان لائیں گے، اور پھر میں ان کو بھی امام بناؤں گا، ان کو بھی یہ پیشوائی عطا کروں گا. لیکن وہ لوگ چاہے وہ تمہاری اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ میرے راستے پر نہ چلے تو وہ مجرم ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو جسے کس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، جہاں ہم حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جو مکہ میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم
دیا کہ لوگوں کے لیے یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ لوگوں کے لیے ایک مرکز ہے اور امن کی جگہ ہے۔ مرکز کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب مسلمان دنیا سے پتہ نہیں کون کون سے حصے سے آ کر وہاں جمع ہوتے ہیں، تو پوری دنیا پر وہ لوگ جو کہ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں یا مشرک اور کافر ہیں، ان پر مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ بیٹھ جاتا ہے کہ دنیا کے کون کون سے حصے سے کتنی کتنی مشکلیں برداشت کر کے اور کتنا کتنا لمبا راستہ طے کر کے کتنے جو اخراجات کر کے جو ہے وہ اس جگہ پہنچتے ہیں، وہ صرف کس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور جس کے پاس صحت ہے، استطاعت ہے، وہ اپنی زندگی میں ایک بار حج ضرور کرے۔ عمرہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جس کے پاس صحت ہے، مال ہے، وہ جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مرکز ہے مسلمانوں کا، ایک اجتماعیت کا مرکز ہے، اجتماعیت کا مرکز ہے اور یہ امن کی جگہ ہے۔ یعنی حرم کی حدود میں یہاں پر خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، ہر قسم کا جو ہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا یا کسی کا خون بہانا، یہ سب منع ہے، اسے امن کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہاں پر ہر قسم کا لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ قتل کرنا، خون بہانا سب منع ہے اس کی حدود میں۔ اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ ہم سب جب عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرتے ہیں تب طواف کرتے ہیں، تب کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مقام ابراہیم، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ایک پتھر پر، وہ پتھر وہاں پر محفوظ کیا گیا ہے۔ تو وہ مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج کل اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر وہ 2 رکعت نفل ادا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن آس پاس کے جگہ پر ہم نماز پڑھ سکتے، وہ 2 رکعت نفل ادا کر سکتے جو ہم طواف کے بعد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین نے حکم دیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کو جو ہے مستقل جائے نماز بنا لو۔ یعنی حرم کی حدود جو ہے اس کو جائے نماز مستقل طور پر بنا لو، یعنی یہاں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ دیکھیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں نماز نہ پڑھی جاتی ہو، وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو۔ 24 گھنٹوں میں سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو فرض نمازیں تو اپنی وقت پر ہوتی ہیں، لیکن وہاں مستقل لوگ نوافل پڑھتے رہتے ہیں، سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اس گھر کو پاک رکھو، ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر دور دراز کے علاقے سے آئیں گے، جو حج اور عمرہ کرنے آئیں گے، ان کے لیے اس جگہ کو پاک اور صاف رکھو۔ یہ امن کی جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، اس کو ہر گناہ سے، ہر برائی سے اور اس کو صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بھی اس کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ یعنی یہ صرف حدود جو ہے حرم کی، صرف یہی جو ہے وہ امن کی جگہ نہ ہو، بلکہ اس شہر کو، اس پورے شہر کو جو ہے امن کا شہر بنا دے، تاکہ لوگ یہاں پر جب دور دور سے آئیں حج اور عمرہ کرنے، آپ کی عبادت کے لیے آئیں، اس کی زیارت کے لیے آئیں، تو وہ یہاں پر امن طور پر جو ہے اپنا وقت گزار سکیں، اپنی عبادتیں کر سکیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہ ہو کہ کوئی ہمیں لوٹ لے گا، کوئی ہمیں مار ڈالے گا، کوئی قتل کر ڈالے گا، انہیں اس قسم کا کوئی خوف اس شہر میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے جو اللہ آپ کو مانے اور جو آخرت کو مانے، یعنی عقیدہ آخرت بھی رکھے، صرف اللہ کو نہ مانے بلکہ عقیدہ آخرت بھی رکھے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے سوال جواب کیا جائے گا، ہمیں سزا یا جزا ملے گی، تو اس دن پر وہ ایمان لائیں اور تو انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ یعنی ان لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا کر یہاں کے باشندوں میں سے جو تجھ پر ایمان لائیں، جو تیری آخرت والے دن پر بھی یقین رکھیں۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، جواب میں اس کے رب نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے جواب میں فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب ان آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سامان زندگی تو میں اس کو بھی دوں گا جو مجھے نہیں مانے گا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں یا جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں اس دنیا میں،
سب سے زیادہ جو ہے اس دنیا میں جو ہے اس وقت عیسائیوں کی آبادی ہے، پھر دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، اس کے بعد وہ ہیں جو کہ کفر کرنے والے ہیں، جو نہیں ماننے والے ہیں، اس کے بعد دوسرے اور مذاہب بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی سامان زندگی دیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس دنیا میں گزارا کرنے کے لیے ان کو سامان زندگی دیا ہے، ان کو عیش و عشرت کے سامان بھی دیے ہیں، ان کو بادشاہتیں بھی دی ہیں، ان کو سرداریاں بھی دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، مال اولاد ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں تو میں سب کو دوں گا۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی کبھی جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ نے تو اس کو بڑا نوازا ہے، وہ تو اللہ کے بڑے قریب ہے، اللہ نے تو ان کو دنیا کا سارا ساز و سامان دیا ہے، لگتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ اللہ کا چہیتا صرف وہ ہے جو اللہ کی بات مانتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے نیک عمل کرے گا، جو اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائے گا، پھر چاہے اس کے پاس دنیا میں ساز و سامان کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن آخرت میں وہ اجر پا کر ہی رہے گا۔ دنیا کا مال و اسباب جس کے پاس زیادہ ہے، یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا چہیتا ہے یا اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے۔ یہ دنیا کا ساز و سامان تو اللہ نے کافروں مشرکوں کو بھی دیا ہے۔ اکثر ہم مسلمان اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، ہاں لگتا ہے وہ تو بڑے اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اللہ نے ان کو اتنا نواز رکھا ہے، یا کبھی کبھی ہماری اپنی جو ہے مزاج میں جو اس بات کا تکبر آ جاتا ہے، اللہ نے تو ہمیں نواز رکھا ہے، سب کچھ دیا ہے، صحت بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، خوشحالی دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مال و اسباب تو اللہ نے ان کو بھی دیا جن سے اللہ راضی نہیں ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو منافق ہیں، اس بات کی یہ ضمانت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں نا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں ان کو بھی دوں گا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو ظالم ہیں، جو مجرم ہیں، لیکن آخر کار انہیں میں عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ کب ہوگا؟ آخرت میں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اس قرآن کی روشنی میں درست کریں اور کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے ضرور انشاءاللہ۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں گے، اللہ کا فضل و کرم بھی ہمیں نصیب ہوگا، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو تو درست کرنا ہوگا نا۔ اپنے اعمال کو درست کریں، پوری کوشش کریں کہ اللہ کی راہ پر چلیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچائیں، اور ان تمام بدعات کو، ان تمام رسومات کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، جن کا سنتوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، جن کا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے وہ کام کیے ہی نہیں، اور نہ ہی خلفائے راشدین نے کیے، نہ ہی صحابہ کرام نے کیے، تو ہم ان کاموں کو اپنے دین میں کس طرح داخل کر کے انہیں فرض سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر یقیناً اللہ کا فضل و کرم بھی ہمارے ساتھ ہوگا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہمارے کام آئے گی، کیونکہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے سیدھے راستے پر رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔